أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد میں آصف کوکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے نعت عطیہ شریف پیش کریں۔ وسلم عليك يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمالہ الدجى بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ میں اب اپنے معزز تاجر برادری سے ایک التماس کرتا ہوں اور آپ کی ایک مشترکہ رائے کے بعد، آپ سے ایک حمایت لینے کے بعد کہ آپ آج یہاں پر جس مقصد کے جی کنٹونمنٹ بورڈ کے سامنے اس وقت ہم موجود ہیں اور ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مرکزی انجمن تاجران نوآباد کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب شاہد صغیر مہناز صاحب ہیں، سردار رستم خان ہیں اور شاہ فہد ہیں، تو طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ہم ان سے بھی جاننا چاہیں گے کہ آج کے احتجاج کے حوالے سے رستم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کوریج دی، پوری دنیا تک پیغام پہنچانے کا وسیلہ بنی۔ کینٹ بورڈ کے حوالے سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم باہر کے لوگ جو کینٹونمنٹ کی باؤنڈری سے باہر کے لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی بھی سہولت کینٹ بورڈ پچھلے گزشتہ 60 سال سے نہیں دے سکا اور 60 سال سے ٹیکس لے رہا ہے۔ تو ہمارے مطالبات جو ہیں وہ باہر کے کچھ مختلف ہیں۔ ابھی جس پہ ہم آئے ہیں وہ یہ ہے کہ بستی لالہ زار میں انہوں نے 108 پراپرٹیز کو سیل کیا ہے۔ یہ گھروں سے کنورٹ ہو کے کمرشلائز ہو گئی ہیں، پلازے بن گئے ہیں۔ تو ہماری ان سے اپیل ہے کہ یہ ایسے نہیں بنی، آپ کے افسران نے اس میں پیسے کھائے ہیں۔ رشوت کا ایک بازار جاری رہا ہے جو کہ پچھلے گزشتہ 40 سال سے جاری و ساری رہا ہے، اور آج بھی کوئی بھی کینٹونمنٹ بورڈ کا افسر کسی جگہ پہ قرآن پہ حلف دے کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کبھی رشوت نہیں کھائی ہے، یہاں کہ میں رشوت نہیں ڈیمانڈ کرتا۔ یہ ایک رشوت خور ادارہ ہے، راشی ادارہ ہے جس نے عوام کا جینا مال کر دیا ہے۔
ہماری تمام اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ان کو تھوڑا کنٹرول کریں، ان کے ساتھ ہمیں بٹھائیں، ہمیں بتائیں کہ یہ ہمیں سہولت کیا دیں گے یا اس سے پہلے کیا دی ہے۔ ہم بالکل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں، ٹیکس ریاست کو دیا جاتا ہے، لیکن یہ ریاست کے اندر ایک علیحدہ سے ریاست ہے جو ہم سے ٹیکس لیتی ہے، اس طرح جیسے کوئی بدماشی سے گردن پہ لات رکھ کے لیتا ہے، تو اس طرح معذرت کے ساتھ ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ شاہ فہد، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہماری تو چھوٹی سی یہی موقف ہے، جس طرح ہمارے سینئر صاحبان نے فرمایا، ایک تو مہنگائی سے پہلے عوام پس رہی ہے، تنگ ہو چکی ہے، اور اس طرح تاجروں کے اوپر ایسے ٹیکسز کی تلوار لٹکانا، میں کہتا ہوں یہ ان کو زمین میں مردہ گاڑنے کے برابر ہے۔ اور اگر آپ اس طریقے سے یہ ظلم کرتے رہیں گے، ٹیکسز لگاتے رہیں گے اور اس طریقے سے تاجر کو تنگ کرتے رہیں گے، تو ہم قریب وہ ٹائم آ سکتے ہیں یہ تاجر اپنے سارے معاملات کلوز آف کر کے دوسری جگہ شفٹ ہو جائے گی۔ پھر وہ کہتا آپ اپنی پوزیشن سوچیں کہ ہماری کیا پوزیشن ہو۔ دوسرے ممالکوں میں آپ دیکھیں تاجر کو ریڑھ کی ہڈی کے برابر وہ حیثیت رکھتے ہیں اور ان کو بڑے اچھی طریقے سے ان کو پرپوز کیا جاتا ہے، گورنمنٹ ان کو کافی سہولیات دیتی ہے۔ ادھر سہولیات دینے کے بجائے ہمارے اوپر ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسا ناگہانی یعنی ایک ناسا کے بیٹے کے ساتھ ماں کر رہی ہے۔ تو ریاست سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ ناسا کے بیٹے والا سلوک بند کرے اور ہمارے ساتھ میز پہ بیٹھ کے بات چیت کرے تاکہ ہمارے مسائل کا حل نکل سکے۔ جی، اس وقت ہم کنٹونمنٹ بورڈ کے سامنے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ انجمن تاجران، مرکزی انجمن تاجران کے صدر نوآباد شاہد توقیر مناس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں، پرامن احتجاج ہے یہ، اور اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر۔ جی، آج ہم یہاں کینٹ بورڈ آئے ہوئے ہیں پرامن احتجاج کے لیے، اور یہ ہمارا پہلا اسٹیپ ہے اس کا، اور یہ ہم چاہتے ہیں، ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری دکانیں جو ہیں انہوں نے سیل کی ہیں وہ فل فور کھولی جائیں۔ اس کے بعد ہماری ٹیم گئی ہوئی ہے آگے اندر مذاکرات کے لیے، تو انشاءاللہ امید ہے کچھ بہتر نتائج نکلیں گے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کے بعد ہم کورٹ میں بھی جائیں گے، جو کچھ ہو سکا ہم اس کو کریں گے۔ اور یہ آج کے احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کافی اچھا پرامن احتجاج تھا، کوئی روڈ بند نہیں کیا، کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے بارے میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے اوپن اس کی تشہیر نہیں کی، ہم نے احتجاج کرنا ہے، یہ مخصوص لوگوں کو بلایا گیا ہم نے، اگر ہم اوپن کرتے تو یہاں جگہ ہی نہ ہوتی بیٹھنے کی۔ تو الحمدللہ اس کے باوجود بھی 200 بندہ ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے، یہ صرف علامتی احتجاج ہے۔ اس کے بعد اگر ہمارے مطالبات نہیں تسلیم ہوتے تو پھر دیکھیں ہماری جیسے لیڈرشپ ہمیں کہے گی اس طرح آگے چلیں گے ہم۔ اس وقت میں سیاسی جتنے بھی ہمارے بڑا مایوس ان سے کہ ووٹ ہمارے سے لینے آتے ہیں، لیکن وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ کوئی بھی سیاسی جو ہے نا اس میں شامل نہیں ہوا، کیوں؟ یہ سارے انہی کے ووٹر ہیں، انہیں چاہیے تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس وقت پورے پاکستان میں مرکزی جو ہے تاجران وا کینٹ جو ہے نا بہت ہائی لیول پہ جا رہی ہے، اور اس کو دیکھا جا رہا ہے ان کی ایکٹیویٹیز کو، اور اس میں سیاسی سارے پس پوشت ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ تو ووٹرز کو چاہیے کہ ان سے پوچھیں کہ جب ہماری دکانیں ڈی سیل ہوگی تو کیوں ہمارے ساتھ نہیں آپ کھڑے ہوئے؟ صحیح ہو گیا، بہت شکریہ سر، تھینک یو جی۔ السلام علیکم، میرا نام طارق خان ہے۔ میں نے یہ احتجاج کے بارے میں سب کو کال شام ہم نے اتنی کی 100-200 بندہ ہمارا اکٹھا ہوا ہے، لیکن یہ ہم نے بھی کال کی، جب کال کریں گے الحمدللہ ہماری 103 بر بیٹے ہیں، ایک بندہ بھی آتا ہے، یقین کے لاکھوں کے حساب سے بندے اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک ہم نے کینٹ بورڈ سے یہ درخواست ہے کہ جب ہماری مارکیٹ کا جو گیٹ ہے جس ہمارا تاجر بھائیوں کو بہت مشکلات ہیں، اس وجہ سے ہم نے جو بچوں کے لیے رزق لے کے جانا اس گیٹ کی طرف سے ہمارے عام طور آپ یہ گیٹ ہی ہے، انہوں نے ہمارا گیٹ 7 بجے بند کر دیا۔ آج کل گرمی آپ کو پتہ 7 کے بعد کسٹمر نکلتا ہے، عصر کے بعد کسٹمر آتا ہے، لیکن انہوں نے گیٹ بند کر دیتے ہیں، آنے جانے میں ہر بندے کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری گزارش ہے کینٹ بورڈ کے ساتھ آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات بھی کرو، اس کے علاوہ ہمارے گیٹ کی طرف بھی توجہ دیں، ہمیں یہ بیری لگا کے دیں۔ آنے جانے کی وجہ سے بہت کسٹمر کو بھی تکلیف ہے، ہمیں بھی تکلیف ہے۔ کسٹمر جب ہمارے پاس بیٹھتا ہے بار بار خریداری کام کرتا ہے، ٹائمنگ کو بہت زیادہ دیکھتا ہے، بھائی یہ دکھا دے، بھائی یہ کرے، باقی ٹائم ہمارے پاس کام ہے، اس وجہ سے ہمارے پاس کسٹمر نہ ہم ڈیل کر سکتے تو ہمارے پاس کچھ چیز لے سکتے ہیں، اس کے بعد بھاگتے ہیں۔ جب گیٹ بند ہو جائے ان کو پھر 2 نمبر بیریل سے گھومنا پڑتا ہے، وہ آپ کو بات پتہ ہے، مائیں بائیں بوڑھی عورتیں آتی ہیں وہ چل بھی نہیں سکتی، ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بیٹھ کے بدوائیں دیتی ہے کینٹ بورڈ والے کو، لہٰذا آپ تاجر کچھ کر ہی نہیں رہے، کچھ کر، لیکن ہم تو بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان کو ہدایت دے، ہماری لیے ان کے ساتھ خاص۔ مناس، مرکزی انجمن تاجران نوآباد پریزیڈنٹ۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیکس دینے کے لیے ہم جو ہے نا سب راضی ہیں، مگر ہمیں جیسے باؤنڈری وال سے اندر انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، اسی طرح اس سے آدھا بھی ہمیں کر دینا باہر نوآباد اور جمیل آباد، ملک آباد، جلالہ وغیرہ جو ہیں جو ان کی جیورسڈکشن میں آتے ہیں، تو ہم ان کو جناب بھرپور ٹیکس دیں گے۔ ہم ایک ماڈل بنا کے تو دکھائیں نا، ویسے ٹیکس لینے کے لیے آ جاتے ہیں،
تو ویسے ٹیکس کون دے گا آپ بتائیں. ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں یا تو بلدیہ میں شامل کیا جائے, اور ویسے بھی انڈیا میں کینٹ بورڈ ویسے ختم ہو گئے, ان کو بھی ختم کرنا چاہیے. 1924 میں یہ انگریزوں نے بنایا تھا غلاموں کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے. اب یہ وہ کالے گورے مسلط ہیں ہم پہ جو یہ اب جناب ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں, تو اس کو ختم ہونا چاہیے. میں یہی کہوں گا. اور ٹیکس ہم ضرور دیں گے, مگر ہمیں ایسی فیسلٹیز چاہیے جیسے مال روڈ کے اندر ہے. جی ہمارے ساتھ توقیر مہناز اور الفت صاحب موجود ہیں واہ ماڈل ٹاؤن سے, اور یہ توقیر مہناز جو ہیں یہ بستی سے. ہم ان سے بھی جانیں گے آج کے احتجاج کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. سر آج کا جو ایونٹ ہے, میں سمجھتا ہوں انجمن تاجران کی طرف سے جب سے یہ دکانوں کی 1 مہینے سے بندش ہوئی ہے, یہ ایک پازیٹیو مطلب ہے قدم ہے. آج ہمارا یہ احتجاج مکمل طور پہ پرامن ہے, کوئی نعرہ نہیں, کوئی کسی کے خلاف بات نہیں. لیکن اگر کینٹ بورڈ نے ہمارے جائز مطالبات اور ہمارا معاشی قتل عام بند نہ کیا تو انشاءاللہ جو بھی راستہ اقدام ہوگا ہم وہ اٹھائیں گے. قانونی جنگ بھی لڑیں گے, پہلے بھی لڑتے رہے, انشاءاللہ اب بھی لڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کینٹ بورڈ کا یہ جو موجودہ اقدام ہے دکانوں کی بندش کے حوالے سے, آپ یہ دیکھیں 1 مہینے سے تقریباً جو ہے 200 دکاندار وہ بے روزگار ہیں, ان کے گھر کے مسائل ہیں, چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں. 30 سال سے کینٹ بورڈ جو ہے کمرشل ٹیکس ان سے آلریڈی وصول کر رہا ہے. اب کینٹ بورڈ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب, آپ 17 لاکھ روپیہ فی مرلے کے حساب سے ہمیں فیس کمرشل فیس ادا کریں. بھئی کس چیز کی کمرشل فیس؟ بات یہ ہے کہ یہ جو دکانیں بنی یہ آپ نے اور مالک نے ملی بھگت سے مل کے بنوائی. مالک نے دکانداروں سے اس وقت کے حساب سے لاکھوں روپیہ وصول کیا, اور کینٹ بورڈ ماہانہ روز کی بنیاد پہ رشوت لے کے جناب ان لوگوں کو مطلب ہے کاروبار کی اجازت دی جاتی. جبکہ آپ 30 سال سے کمرشل ٹیکس لے رہے ہیں تو پھر آپ کمرشل فیس کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ اگر آپ نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے اس کے ہم بھی حامی ہیں, ہم چاہتے ہیں ہم ٹیکس دیں. لیکن دیکھیں ادارہ ہے, کینٹ بورڈ ایک ادارہ ہے. کینٹ بورڈ ادارہ ایک ماں کی طرح ہوتا ہے. یہ کیسی ماں ہے جس نے 200 دکانداروں کو مطلب لکھنے کے لیے اور فاقوں کے لیے چھوڑ دیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے. آپ مجھے بات بتائیں, ایک بندہ سرکاری کرسی پہ بیٹھ کے تاجروں کو پورے واکنڈ کو تھریٹ کر رہا ہے. اس کرسی کو کچھ تقاضے ہیں, اس کرسی کے تقاضے یہ ہیں کہ آپ ان کی بات سنیں, آپ کھلی کچہری لگائیں, آپ آئیں. آپ کبھی کہتے ہیں یہ نمائندہ تنظیم نہیں ہے, آپ اٹھ جائیں, میری مرضی ہے, ایکٹ فلانے کے تحت میں آپ کے پرچہ دے دوں گا, یہ کر دوں گا. یہ چیزیں بند کریں. یہ آپ کے جو آپ کا عہدہ ہے اس کے شایان شان نہیں ہے. آپ پازیٹیو ہوں, لوگوں سے بات کریں, کھلی کچہری لگائیں. لالا رخ سے آپ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. آج دیکھیں یہاں لوگ آئیں, آپ بلائیں, لوگ آئیں گے, لیکن اس کے لیے آپ کو پازیٹیو ہونے گا. ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی پہ معاملات طے پاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس چیز پہ بضد ہو کہ آپ ہمارا معاشی قتل عام کر کے آپ ہماری گردن پہ پیر رکھ کے مطلب ہے کمرشل فیس وصول کریں گے تو یہ آپ بات بھول جائیں. میدان کھلا ہے انشاءاللہ, جہاں تک ہم جا سکیں, جہاں تک ہم کاروبار بند کر سکتے ہیں, لیکن ہم اپنے موقف سے پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹیں گے. بہت شکریہ. جی واہ ماڈل ٹاؤن کے صدر جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ الفت صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بھی پوچھنا چاہیں گے کہ آج کنٹونمنٹ بورڈ کے سامنے آپ لوگوں نے احتجاج کیا, تو اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ احتجاج تو اس لیے کیا ہے کہ انہوں نے کنٹونمنٹ بورڈ نے ہمارے بہت سارے کاروباری مراکز تاجروں کی دکانیں سیل کی ہیں. اس حوالے سے میں باہر کے ملکوں میں جہاں پہ بھی جائیں تو وہاں پہ جو تاجر کمیونٹی ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے, اٹریکٹ کیا جاتا ہے, ان کو ایسی مراعات اور سہولیات دی جاتی ہے کہ وہاں پہ یہ بزنس کریں. اور یہاں کے جو سی او صاحب ہیں وہ جب سے یہاں پہ آئے, پہلے سی او تھی, ابھی جو ایڈیشنل سی او صاحب ہیں انہوں نے ایسے قانون بنائے ہیں کہ لوگوں کی ایک تو دکانیں سیل کی اور اوپر ایسی تلوار ٹیکسز کی لٹکا دی گئی ہے کہ لوگ یہ کنٹونمنٹ بورڈ چھوڑنے پہ مجبور ہو رہے ہیں. پہلے ایک دور تھا, پہلے سی اوز ہوتے تھے, لوگ اٹریکٹ ہوتے کہ واہ کینٹ کے اندر ہم دکان لیں, کاروبار کریں. ابھی یہاں سے ان لوگوں کا رویہ ایسا ہے کہ لوگ یہاں سے موو کر رہے ہیں. کنٹونمنٹ بورڈ سے باہر جو سوسائٹیز ہیں وہ سہولیات بھی اچھی دے رہی ہیں اور ٹیکسز بھی نہ ہونے کے برابر وہ جو ہوتے ہیں. باقی تاجر
कोई भी है कारोबारी, वो टैक्स देने से इनकारी नहीं है, लेकिन माकूल तरीके सहूलियात भी है ना, जो कैंटोनमेंट बोर्ड की जिम्मेदारियाँ वो तो फुलफिल करता नहीं है, और टैक्सेस लेने के लिए ज़बरदस्ती बदमाशी के साथ और थ्रेट कारोबारी दुकानें सील कर दी हैं। अगर कोई करता है उसके पे कार्य सरकार मुदाखलत में पर्चे दे दिए जाते हैं और थ्रेट किए जाते हैं। हम लोग टेबल टॉक के ज़रिए इनके साथ बात करने आए थे, आज भी पुरअमन तरीके से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, खड़े हैं, कोई ऐसा गैर कानूनी इक़दाम नहीं उठा रहे। हमारी जब इनके साथ सेटिंग हुई वहाँ पे भी हमें बता रहे हैं कि हमारे पास इतने इख्तियारात हैं कि हम आपको बंद करवा सकते हैं, आप ज़िंदगी भर नहीं निकल सकते, हम आपके अकाउंट से पैसे, हमारे पास इतने इख्तियारात हैं कि हम आपके अकाउंट सील करके अकाउंट में से भी पैसे आपके टैक्सेस के निकाल लेंगे। यानी इतने थ्रेट कर रहे हैं कि यहाँ पे कारोबार करना, कारोबारी लोग यहाँ से मुतनफ़र हो जाएंगे मेरे ख्याल में। जिस तरीके की इनकी पॉलिसीज़ हैं यहाँ से लोग मुतनफ़र हो जाएंगे। जी, हमारे साथ यहाँ पे हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के जो एहतजाज में शामिल थे। तो ये एक इस तरीके से फिर भी इस ताजर बरादरी में शामिल हुए और मुतासरीन में हैं यकीनन, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट स्पेशल पर्सन को रिलीफ देती है, लेकिन मौजूदा हालात के मुताबिक ऐसा रिलीफ के एक दुकान थी जिस पे से कोई रोज़गार का सिलसिला चल रहा था, चलता हुआ कारोबार था, आज किसी पे बोझ नहीं था, लेकिन आज मुझे रोड पे ला खड़ा कर दिया, दुकान सील है। जो दिहाड़ लगती थी उससे भी गया हूँ। कम गुजारिश है ये कि जो हमारा सिलसिला है इस पर नज़रसानी की जाए और ताकि जो हमारा रोज़गार बहाल हो जाए। और पहले जो वाकैंड के जो अफसर बाला हैं उनसे गुजारिश है कि खुदारा हम पर मेहरबानी करें और जो ये दुकानें डीसील करें ताकि हमारा रोज़गार चल सके और हमारा जो ना घर का निज़ाम चल सके। सही। आप नाबीना हैं? जी, मैं नाबीना हूँ, स्पेशल पर्सन हूँ, और मेरा घर में भी मेरा भाई भी वो भी, यानी कारोबारी लिहाज से आप काफ़ी मुतासिर हो रहे हैं? जी, मुतासर हो चुके हैं। मेरा भाई भी डिसेबल है, हम घर में 3-4 बंदे डिसेबल है। मैं घर एक दुकान चला रहा हूँ जिससे कोई निज़ाम चल रहा था, और जो आज ये डिस्टर्ब हो गया सारा सिस्टम। पे टाइम बोर्ड ठीक है और पूरी आवाम आई हुई है दुकानदार। तो मेरा नाम मोहम्मद उबैद खान है। आपकी किस चीज़ की शॉप है? मेरी मछलियों की शॉप है जी। जो मेरा नुकसान हुआ है जुम्मे वाले दिन ये आए हैं कैम बोर्ड वाले, सील करके गए हैं 5:30 बजे सुबह, जो कि एक दिन पहले बताना चाहिए इन्हें, जो कि इन्होंने नहीं बताया, और सारा नुकसान हुआ है मेरा तकरीबन लाइव माल मार गए, सारा लाइव माल मारा है हमारा, और मुतासरीन में मैं भी शामिल हूँ। मेरी भी मछली, क्या कहना चाहेंगे? मेरी भी मछली की दुकान है, उसमें वो अंदर वो बंद होगी, लेकिन मेरा पीछे रास्ता था इसलिए बचे होगी, इसके सारा माल मार गया। अच्छा, ठीक है, तो मैंने कहा इसका स्पेशल इसीलिए सही बता ठीक हो गया। तो फिर ये जैसे बच्चा है उस हिसाब से चल रहा है।